أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البریہ. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ وہی ہے جو آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سماعت فرما رہے تھے کہ شریعت کی نظر میں برا انسان کون ہے. آپ نے بہت کچھ اس بارے میں سن لیا ہے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر. آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو برے لوگوں کے بارے میں، ایک ایسے لوگ کے بارے میں بتلاتے ہیں جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برا انسان قرار دیا ہے، اور شریعت کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں برا انسان وہ انسان ہے جس کی شرارتوں سے ڈر کر کے، جس کی بدمعاشیوں سے ڈر کر کے لوگ اس کی عزت کریں. یا پھر کوئی انسان اتنا بدمعاش ہے اور اتنا گیا گزرا ہے، اتنا برا ہے کہ لوگ اس سے بات کرنا نہ چاہیں. نہیں جانے دو، بہت برا انسان ہے. ایسے لوگوں سے بات نہیں کی جاتی. سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی سمجھ لیجئے کہ بھائی قسم کا آدمی ہے، گنڈا قسم کا آدمی ہے، تو لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام ٹھوکتے ہیں، السلام علیکم بھائی. تو ایسے لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے مجھ سے کتنا ڈرتے ہیں. میں جس گلی میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ ان کو ڈر کر کے کتنی عزت کر رہے ہیں. میرے دوستو، لوگ چاہے ایسے قسم کے لوگوں کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھے، مگر شریعت کی نگاہ میں ایسا انسان بہت ہی برا انسان ہے جس کو ڈر کر کے لوگ سلام کریں، جس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے لوگ سلام کریں، اور جس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے لوگ پناہ مانگے. ایسے لوگ برے لوگ ہیں. آئیے اس بارے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا اس کو دیکھ کر کے کہ وہ جو آدمی ہے اسے اندر آنے کی پرمیشن دے دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا انسان ہے، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو، یہ جو انسان ہے اپنے قبیلہ کا بہت برا انسان ہے. ام عائشہ کہتی ہیں کہ جب اسے اندر آنے کی پرمیشن ملی
تو جب وہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انسان سے بہت اچھی طرح سے بات کی اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا۔ جب وہ انسان چلا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی وہ انسان جب نہیں آیا تھا تو اس کے آنے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ قبیلے کا بہت برا انسان ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ بیڈ پرسن ہے، لیکن جیسے وہ انسان آپ کے سامنے میں آ گیا تو آپ نے اس سے بہت اچھی طریقے سے بات کی اور اچھا اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ سن لو، بے شک کہ لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں، بے شک کہ برے لوگوں میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کی شرارتوں سے، جن کی بدکلامیوں کی وجہ سے، جن کی برے اخلاق کی وجہ سے، جن کی زبان کی وجہ سے لوگ ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں۔ اتقاء فحشی کا لفظ ہے کہ جن کے بد کلامی کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے لوگ بات کرنا نہ چاہیں یا ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ پکڑے، تو ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ سب سے برے لوگ وہ لوگ ہیں جس کی شرارتوں کی وجہ سے لوگ عزت کریں۔ اگر کسی انسان کی شرارتوں کی وجہ سے، اگر کسی انسان کی زبان کی وجہ سے لوگ بات کرنا مناسب نہ سمجھے تو ایسا انسان برا انسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سماج معاشرے کے اندر، بہت ساری خواتین بھی ہوتی ہیں جو ہر وقت گالیاں بکتی رہتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، تو جو آس پڑوس والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا مناسب نہیں، اگر ایسے لوگ کچھ تکلیف بھی دے دیتے ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ جب لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی ہے تو آئیے اس بارے میں بھی ایک برے انسان کی نشانی سن لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دیکھیں میرے دوستو، ہر طرح کی چین اور سکون کو برباد کرنے والی جو چیز ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں طلاق اور خلا کرا دینے والی چیز یہ لڑائی جھگڑے ہیں۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، دو خاندان والے آپس میں لڑتے ہیں تو تمام حدوں کو پار کر دیتے ہیں۔ بغض، عداوت، دشمنی، کیس، مقدمات، قتل و غارت گری اور اسی طرح سے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ مذموم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے انسان کے لیے جنت کے اندر اونچے مقام پر ایک محل کی بشارت ہے جو حق پر رہنے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ برے لوگوں کی پہچان ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بے شک کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت، لوگوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو سخت جھگڑا لو، چھوٹی چھوٹی بات کو برداشت نہ کرے، معمولی باتوں پر اگر لڑائی پر اتر آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے برا انسان ہے۔ لوگ جو ہے معمولی سمجھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی، انسان ہے، لڑتے ہیں، ملتے ہیں، صبح میں لڑیں گے، شام میں لڑیں گے اور پھر دوپہر میں مل جائیں گے، صبح میں لڑیں گے اور شام میں جو ہے مل جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کیجیے، یہ لڑنا جھگڑنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ ایک انسان کی زندگی کے چین اور سکون کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ برے لوگوں کی فہرست میں میرے دوستو ایسا انسان بھی بہت برا انسان ہے جو ہر وقت پھینکتا رہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، ہمارے یہاں تو سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ پھینکنے میں بہت مشہور ہوتے ہیں، بولتے ارے وہ بہت پھینکتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اتنا پھینکتا ہے کہ لپیٹنا ہی مشکل ہے۔ تو یہ جو پھینکنے والے لوگ ہیں نا، بہت برے لوگ ہوتے ہیں۔ سن لیجیے، یہ شریعت کی نگاہ میں
ہم کو اور آپ کو اس کی باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، واہ کیا بات کرتا وہ، بات کا تو ماہر ہے، زبان کا جادوگر ہے بولتے ہیں۔ تو جو جتنا بڑا باتونی ہوگا، پھینکنے والا ہوگا، ڈینگے مارنے والا ہوگا، یہ سب سے برا انسان ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج معاشرے کے اندر، بات کرتے کرتے وہ تھکیں گے نہیں، سننے والا تھک جائے گا، سننے والا بیزار ہو جائے گا، مجلس چھوڑ دے گا، لیکن بولنے والا کبھی نہیں تھکے گا۔ ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ آئیے بالکل ہی صحیح روایت میں آپ کو سناتا ہوں الادب المفرد کے حوالے سے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بے شک کہ تمہارے اندر سب سے اچھے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو، جو گڈ کیریکٹر والے لوگ ہیں، ایسے لوگ بہت ہی اچھے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی اچھے ہیں جو اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک کہ تمہارے درمیان سب سے برے لوگ وہ لوگ ہیں جو جب باتیں کرتے ہیں تو تکلف کو اپناتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں تو تکلف کو، بناوٹی ہاؤ بھاؤ کو اپناتے ہیں، بغیر بات کے بات کو جوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، تکلف کو اپناتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے لوگ بھی بہت ہی برے ہیں جو تکبر کو اپناتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی بہت ہی برے ہیں جو منہ پھٹ ہے، جب دیکھیں بک بک کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جانوروں کی طرح زبان کو چلائیں گے۔ اب گائے وغیرہ کیسے ہر وقت زبان کو چلاتی رہتی ہے نا، ویسے ہی لوگ زبان کو چلائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ماہر سمجھا جائے گا۔ تو میرے دوستو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے اور ایسی عادتوں کو چھوڑیے، بات زیادہ مت کیجیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات کرنے والا بہت ماہر ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں بہت برا انسان ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اچھا انسان وہ ہے، اور کامل ایمان کی نشان یہ ہے کہ انسان کم بات کرے، اگر بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ ہے اچھے انسان کی پہچان، یہ ہے با اخلاق انسان کی پہچان کہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ پھر خاموش رہے۔ اور یہ ہے برے انسان کی پہچان کہ جب دیکھو بک بک کرتا رہے، جب دیکھو خوب باتیں کرتے رہے، اور جو ہے بناوٹی باتیں کرتے رہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے ایک ہنسانے والا ہے، وہ جب جو چاہے بات گڑھ کر کے پیش کر دیتا ہے، لوگ جو ہے خوب ہنستے ہیں۔ بہت ہی مشہور اور معروف وہ چینل ہے، وہ انسان بھی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا اور کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو مت سنا کیجیے، ایسے لوگوں کو مت دیکھا کیجیے، یہ لوگ سب برے لوگ ہیں جو آپ کا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اور آپ کے ایمان کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ زیادہ بک بک کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، بہت برے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ بک بک کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی بہت ہی زیادہ برے ہیں جو، ذرا غور سے سنیے، سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت ہی زیادہ برے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھے۔ اللہ کی پناہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری امت جو ہے خاندانوں پر اور حسب و نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑے گی۔ یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے۔ آج مسلمان جو ہے کوئی سید خاندان کا ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، تو اگر کوئی پنجاری ہے، کوئی اگر پنجاری خاندان کا ہے تو اسے حقیر سمجھتا ہے، کتنا گیا گزرا خاندان کا ہے۔ کوئی اگر نو مسلم آ گیا نیچے خاندان کا تو دیکھ لیجئے پورے مسلمان والے اسے حقیر نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سن لیجئے، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو حقیر نگاہ سے دیکھنے والا خود برا انسان ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بہت نیچ خاندان ہے، اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، اس کے خاندان کے بارے میں گن رہے ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ جو گننے والا ہے، جو سوچنے والا ہے، جو گمان رکھنے والا ہے، وہ انسان برا ہے۔ جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ انسان برا نہیں ہے، وہ انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خاندان، یہ حسب و نسب، یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں آج مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی ہے۔
ذات پات اور خاندان کی جو عصبیت ہے وہ کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی ہے. جو ایک خاندان والے دوسرے خاندان کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو ہے اس خاندان میں شادی بیاہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے مالدار ہیں، پیسہ والے ہیں جو غریبوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں. اس کی کیا اوقات میرے سامنے میں، بہت چلر آدمی ہے. تو یہ جو لوگوں کو چلر سمجھتے ہیں نا، سن لیجیے حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے. ایک انسان کے بیڈ پرسن ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے. تو ایسا انسان بہت ہی برا انسان ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. کوئی غریب بھائی ہے تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے. جی ہاں، ایسے کتنے سارے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ مولانا میرا بھائی بہت پیسے والا ہے. جب ہم اس کے گھر پر گئے تو ہمارے بچوں کو اور ہم کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا کہ بھائی یہ کون لوگ، ہم نہیں پہچانتے. حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی اگر غریب بھائی ہے تو کتنے ایسے پیسے والے لوگ ہیں ان کو اپنے شادیوں میں اور فنکشنوں میں نہیں بلاتے کہ اگر ہم بلائیں گے تو ہمارا انسلٹ ہو جائے گا. وہ لوگ غریب لوگ ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے نا بہت برے لوگ ہوتے ہیں. شریعت کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایسے لوگ بہت ہی برے ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھے. شریعت کی نگاہ میں برے لوگوں کی لسٹ میں اور برے لوگوں کے نمبر میں ایسا انسان بھی ہے، ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، جس کو اللہ نے بے شمار مال دولت سے نوازا. بچپن سے وہ انسان پیسوں میں پلا بڑھا، دولت ہی دولت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی. جی ہاں میرے دوستو سن لیجیے، ایسا انسان بہت ہی برا انسان ہے جو مال اور دولت ملنے کے باوجود، اللہ کے ہر طرح کی نعمت کو ملنے کے باوجود بھی وہ انسان صرف دنیا میں کھانے پینے کے پیچھے بھاگتا رہا، آخرت کو بلا دیا. آئیے اس بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے بچائے، آمین. میری امت میں، امت محمدیہ میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، جن کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا، اور ان کی پرورش بھی نعمتوں میں ہی ہوئی. ان کی پرورش بھی مرتے دم تک نعمتوں میں ہوئی، لیکن ایسے لوگ صرف کھانے کے پیچھے بھاگتے رہے، صرف کھانے کے پیچھے، طرح طرح کے مزے کے پکوان کے پیچھے بھاگتے رہے، اور طرح طرح کے نئے نئے لباس اور نئے نئے فیشن کے پیچھے بھاگتے رہے، اور اپنی آخرت کو بھلا دیا. ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں. اللہ کی پناہ. کتنے ایسے مسلمان ہیں میرے دوستو، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، وہ بریانی کھانے کے لیے حیدرآباد جاتے ہیں، 10-10 ہزار کے سوٹ اور پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، لیکن ایک وقت نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، رمضان میں بھی نہیں آتے، روزہ بھی نہیں رکھتے. بولتے نا با یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں، غریبوں کے لیے. ہم جیسے مالدار لوگوں کو، اے سی میں رہنے والوں کو روزہ رہنے نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں. ہر طرح کی نعمتیں، نعمتوں کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے صرف کھانے پینے کے پیچھے، پہننے کے پیچھے، طرح طرح کے فیشنوں کو اپنانے کے پیچھے پڑے ہوئے، آخرت کو بھلا دیا. تو ایسے لوگ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی برے لوگ ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا آپ کو، اس کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ کا شکر بجا لائیے، اور اپنے آخرت کی تیاری کیجئے. صرف کھانے پینے کے پیچھے مت بھاگو. پیٹ بھرنے کے چکر میں رہو گے تو یاد رکھ لیجئے آخرت میں بہت بھوکے رہو گے. یہ بھی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر جتنا کھائے گا نا، آخرت میں وہ انسان اتنا بھوکا رہے گا. اب آپ لوگ یہ مت کہیے کہ مولانا بول رہے ہیں کہ آج سے مت کھاؤ. ایسے بھی لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی مولانا بولے پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا. ایسی بات نہیں ہے. جتنا آپ کھائیں گے، جتنا آپ پیٹ بھر کر کے کھائیں گے، اتنا ہی آخرت میں آپ جو ہے بھوکے رہیں گے.
یعنی کہ نیکیوں کی کمی پڑ جائے گی۔ اب انسان دبا کر کے کھائے گا تو آپ کبھی کھا کر کے دیکھیے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز تو دور کی بات ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا کھاتے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی۔ کبھی اگر ہم زیادہ کھا لیتے نماز کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو اس کو کمزوری آتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک طرح سے نشہ چڑھ جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی برے لوگ ہیں کہ اللہ نے مال اور دولت سے نوازا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ نے اگر نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں بھی کمائیے۔ میرے دوستو، برے لوگوں کی لسٹ میں میں آپ کو کیا بتلاؤں، ایسا انسان بھی ہے، ذرا غور سے سنیے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ذرا غور سے سنیے، بہت کام کی بات ہے یہ۔ ایسے لوگ بھی سب سے برے لوگ ہیں جو ڈبل فیس رکھنے والا ہو، جسے اگر عام فہم زبان میں کہی جائے تو دوغلا جسے کہتے ہیں، دوغلا جسے کہتے ہیں، دوغلا انسان جسے کہتے ہیں نا، یہ بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور سماج اور معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ ہیں کہ اس کے پاس ایک چہرہ، اس کے پاس ایک چہرہ، یہاں پر ہمارے سامنے میں ہماری بات، ان کے سامنے میں ان کی بات۔ ایسی لوگوں کے بارے میں ایک اردو محاورہ کہا گیا کہ منہ در منہ خالہ نانی، منہ در منہ خالہ نانی اور پیٹھ پیچھے دشمن جانی۔ سامنے میں میٹھی باتیں اور جیسی آپ ہٹے آپ سے دشمنی کی باتیں کرنے لگا۔ با مسلمان اللہ اللہ، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، مسلمانوں کے ساتھ اللہ اللہ اور غیروں کے ساتھ رام رام کرنے لگے۔ ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہیے، ایسے ہی لوگوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں سے خاندان لڑتے ہیں، ایسے لوگوں سے میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں سے دو بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات آپ یہ بات یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے میں کسی دوسرے انسان کی برائی کر رہا ہے تو آپ یہ یقین مانیے کہ وہ آپ کی برائی بھی اس کے سامنے میں جا کر کے کرے گا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ایسے لوگ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے سامنے میں ایک انسان آیا تو سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اے انسان، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تو نے میری برائی بیان کی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے، میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ تو بادشاہ جو تھا سلیمان بن عبد الملک وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کی خبر ایک سچے انسان نے دی ہے، مجھے اس بات کی خبر ایک بہت ہی سچے انسان نے دی ہے۔ تب وہ انسان بادشاہ کو کہتا ہے کہ اے سلیمان، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ چغل خوری کرنے والا کبھی سچا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ڈبل فیس رکھنے والے لوگ جو ہے نا، یہ دوہرا کردار، ڈبل فیس اور دوہرا کردار رکھنے والے لوگ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ جب اس انسان نے بادشاہ کو ایسا کہا کہ یہ دوغلے قسم کے لوگ اور چغل خور کبھی سچے نہیں ہوتے، تب بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور کہا کہ جا کوئی بات نہیں، بالکل تو نے سچ کہا۔ دیکھیے یہ بالکل حقیقت ہے، اور عرب کی جتنی بھی باتیں اور کہاوتیں ہوتی ہیں نا، یہ بالکل سچی ہوتی ہیں۔ آپ اس کو جھوٹ مت سمجھیے کہ جو دوغلا قسم کا انسان ہوگا وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے میں آپ کی تعریف بیان کرے گا، لیکن جیسے آپ ہٹ جائیں گے اس کے پاس جائے گا اور آپ کی برائی بیان کرے گا۔ اور ایسے انسان ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سامنے والے کو خوش کر سکیں، تاکہ ہم سامنے والے کو راضی کر سکیں۔ لیکن آپ یہ بات یقین رکھیے کہ ایسے لوگ سب سے پہلے ان لوگوں کی نظر میں گر جاتے ہیں جن کو وہ لوگ خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہوگا، ایسے لوگوں کی نظر میں سب سے پہلے گر جاتے ہیں اور سب سے برے انسان بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، دیر ہی صحیح لیکن معلوم ہو جائے گی۔ اور ایسے لوگ برے کیوں نہ ہوں، جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ سب سے برے اور گندے لوگ ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ اور بدترین لوگ وہ لوگ ہیں
جو ڈبل چہرہ رکھتے ہیں، ایک کے پاس ایک چہرے سے آتے ہیں اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں تو اس کے سامنے میں اپنے بارے میں یقین دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا، میں تو اس کے سامنے میں اس لیے آپ کی برائی بیان کر رہا تھا تاکہ اسے لگے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں بنانے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے برے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے، صرف دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن بھی سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ بھی سب سے بدترین لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے نزدیک، جو دنیا کے اندر ڈبل فیس رکھتے تھے، دوغلا کردار اپناتے تھے، اس کے سامنے میں اس کی بات، اس کے سامنے میں اس کی بات، تو اس طرح کی بات رہنے والے لوگ سب سے برے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، کبھی بھی آپ ایک چہرہ رکھیے، منافقانہ کردار مت رکھیے، یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ آپ سامنے میں ایک بات اور پیٹھ پیچھے بھی وہی بات، اس طرح سے بنیں گے تو ان بری عادتوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، برے لوگوں کی فہرست میں ایک ہی حدیث کے اندر دو ایسے برے لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں سے ایک تو ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک پوری ہو گئی ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک تو اس کائنات کے سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ سب سے برے لوگ ہوں گے اول تا آخر، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ زندے ہوں گے۔ اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین اور برے لوگ وہ لوگ ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کے لوگوں میں ان من شرار الناس، بے شک کے لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ لوگ ہوں گے من تدرک الساعۃ وہم احیاء، جو قیامت آنے کے وقت میں زندہ ہوں گے، جو قیامت کے آنے کے وقت زمین پر زندہ ہوں گے، ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہوں گے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اور ایسے لوگ بھی سب سے برے لوگ ہیں اور بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو حالت ایسی آ گئی ہے کہ جو قبر کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو قبروں کو مانے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو قبروں کو نہیں مانے گا وہ کافر سے بھی بدتر ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دشمنان رسول، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیسے کیسے القاب سے نوازتے ہیں، جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ قبروں کو مسجدیں بنائیں گے ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہوں گے، سب سے برے لوگ، سب سے برے لوگ۔ اب قبروں کو مسجد بنانے کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں قبر ہے اس کے اوپر مسجد بنا دیے، یا مسجد کے احاطے میں قبر رکھ دیے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ سامنے قبر ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے دائیں بائیں آزو بازو نماز پڑھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہوں گے جو قبروں کے مجاور بن جائیں گے۔ عام زبان میں آپ یہ سمجھ لیں۔ میرے دوستو، برے لوگوں کی لسٹ میں آئیے سب سے آخری بات ایک عورتوں کے تعلق سے بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے تھے۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا میرے دوستو، ہم آپ کو اس بارے میں بتلائیں گے کہ یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنی دشمنی کیوں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ آج کل فلسطین کے اوپر کتنا حملہ کیا جا رہا ہے، ایک بمباری کے اندر 900 بچے مر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو ہلاک و برباد کرے، آمین، اور مسلمانوں کی عزت کی جان و مال کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے۔ بہت ہی اہم بیان ہے، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، لہٰذا جتنے سارے لوگ ہیں آپ وقت سے پہلے ہی حاضر ہو جائیں ہمارے مسجد کے اندر، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہودی کیا چاہتے ہیں، اس کے مقاصد اور عزائم کیا ہے، وہ مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت اور دشمنی کیوں کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا ذکر ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ کی سب سے آخری بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے دوستو،
عورت ایک ایسی ذات ہے جس کو بننا سنورنا بہت ہی پسند ہے، اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ اسے خوبصورتی پسند ہے، اسے بننا سنورنا میک اپ کرنا بہت ہی پسند ہے، اور اسلام اسے روکتا بھی نہیں ہے، ورنہ میری ماں بہنیں غصے میں آ جائیں گی، مولوی صاحب آج کیا بول دی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اس سے روکتا بھی نہیں عورتوں کو، لیکن اسلام کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا بننا اور سنورنا، عورت کا خوبصورت بننا، عورت کا میک اپ کرنا، یہ صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ دوسروں کے لیے بنتی ہے اور سنورتی ہے، دوسروں کے لیے میک اپ کرتی ہے، شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی ہے، تو ایسی عورت سب سے بری عورت ہے، اللہ کے پناہ۔ اور آج کل زیادہ تر یہی ہو رہا، عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کے لیے بنتی اور سنورتی نہیں ہیں، بلکہ غیروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں جتنے شوہر ہیں سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں گھر کے اندر جو ہے بدبودار کپڑے، پیاز آلو لہسن کے باس والے کپڑے پہن کر کے رہے گی، نائٹی پہن کر کے رہے گی، اچھے اچھے کپڑے صندوق کے اندر بیروے کے اندر بھرے پڑے رہیں گے، کبھی نہیں پہنیں گی، لیکن جیسے ہی فنکشن کا دن آئے گا، شادی بیاہ کا دن آئے گا، پورے عورتیں میک اپ کر کے زیورات پہن کر کے فنکشن ہال کی طرف نکل جاتی ہے۔ بھائی اتنے بڑے بڑے زیورات ہیں کس کے لیے ہیں؟ غیروں کو بتانے کے لیے۔ اور عورتیں جو ہے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کی جو نمائش ہے وہ فنکشن ہال میں غیروں کے سامنے میں کرتی ہے، تاکہ عورتیں دیکھنا، وہ یہ سمجھنا کہ ان کے پاس کتنا سننا ہے، ان کے پاس یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ میرے دوستو، میرے ماں اور بہنیں، آپ یہ بات جان لیں کہ ایسی عورتوں کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بری عورت قرار دیا ہے جو دوسروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک صاحب کہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوا تو میرے تک بات آئی، تو میں نے ریزن پوچھا کہ آخر جھگڑا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا، میری بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے اچھے ڈریس دلاؤ، اور میں جو ہے دلانا نہیں چاہتا۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں دلانا نہیں چاہتے ہو؟ تو کہا کہ دیکھیں مولانا، میری بیوی کے پاس بے شمار ڈریس ہے، وہ کبھی نہیں پہنتی ہے، فقط وہ نائٹی پہنتی ہے۔ اب جب وہ میری بیوی میرے لیے اچھے اچھے کپڑے نہیں پہنے گی تو میں اچھا اچھا ڈریس کیوں دلاؤں گا؟ میں نائٹی ہی دلاؤں گا۔ تو دیکھیے لڑائی جھگڑے یہیں پر ہوتے ہیں۔ اور سن لیجئے، میری ماں اور بہنوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ، اور مردوں کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل مرد لوگ ہیں بے غیرت بن جاتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوسروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے مرد لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس میں یا اس کی ایک ذمہ دار کہیں نہ کہیں پر اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، تو عورت بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے خوبصورت نہیں بنتی ہے، زیب و زینت نہیں اختیار کرتی ہے، میک اپ نہیں اختیار کرتی ہے، تو بیچارہ وہ شوہر کیا کرے گا؟ یہی کرے گا کہ ادھر ادھر منہ مارے گا۔ تو میرے ماں اور بہنوں، آپ جو ہے اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنو، اور جو مرد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے لیے خوبصورت بنے، صرف عورت ہی کے لیے نہیں ہے۔ آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے خوبصورت بنے، تو آپ بھی اپنی بیویوں کے لیے خوبصورت بنیے، اچھے اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، تب دیکھیے کہ الفت اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو خیر، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں بہت بری عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ تمہاری بہترین عورتیں وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہے، اپنے شوہروں کی دل لگی کرنے والی ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ ہمدردی جتانے والی ہیں، اور زیادہ بچہ جننے والی ہیں۔ ایسی عورتیں بہت ہی زیادہ بہترین عورتیں، اگر وہ اللہ سے ڈرے تو۔ آگے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ وَالْمُتَخَيِّلَاتُ، اور تمہاری بری عورتیں، بدترین عورتیں وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے خوبصورتی کو اختیار کریں، جو دوسروں کے لیے سجے اور سورے، جو دوسروں کے لیے زیورات پہنے، ایسی عورتیں بہت بری عورتیں ہیں۔ المتخیلات، اور ایسی عورتیں بھی بہت بری عورتیں جو مٹک مٹک کر کے چلے، ایسی سینڈل پہن کر کے چلے جس سے آواز ہو تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں،
ایسے سینڈل بھی بہت ملتے ہیں بازار کے اندر جو عورتیں خاص طور سے پہنتی ہیں تاکہ ٹک ٹک کی آواز آنا اور لوگ ان کی طرف دیکھنا. تو اگر کوئی اس طرح سے کرتی ہے عورت تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں ہیں جو بہت ہی بری عورتیں ہیں. لا يدخل الجنۃ منہن، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے لال چونچ اور لال پنجے والے کوے کی مانند، یعنی کہ جس طرح سے لال چونچ اور لال پنجے والے کوے نہیں پائے جاتے، ہو سکتا ہے کہ پایا جاتا ہو، لاکھوں اربوں کی تعداد کے بعد سارے کے سارے کوے کالے ہوتے ہیں. اب لاکھوں اربوں کی تعداد جو کالے کوے کی ہے اس میں سے کوئی ایک کوا نکل جائے جو لال پنجے اور لال چونچ والے ہوں، تو اسی طرح سے اس طرح کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی سب جہنم کے اندر جائیں گی، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ کروڑوں میں عورتیں ہوں گی جو جنت کے اندر جائیں گی. تو میرے دوستو، یہ آپ نے تفصیل سے یہ سنا کہ برے لوگوں کی پہچان اور نشانی کیا ہے. ہم آخری میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس طرح کے برے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین. اور ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر اور اخلاق مند انسان بنائے، آمین.